پیر صاحب، آپ کو پتہ ہے پروگرام کے آغاز میں ہم آپ سے ایک رمضان المبارک کے حوالے سے وظیفہ لیتے ہیں، تو آج کا وظیفہ عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر پتھر کو بھی اسے دم کیا جائے تو پگھل سکتا ہے، اچھا۔ لوہا پگھل سکتا ہے۔ اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی اس وظیفے سے ہو سکتا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اس وظیفے کے اوپر اتنا ہمارے صوفیہ نے لکھا، اتنا صوفیہ نے لکھا۔ صوفی برکت لدھیانوی صاحب تو ماشاء ان کا معمول تھا۔ اور اس وظیفے کو ہمیں کم از کم رمضان میں ڈیلی ایک تسبیح کر لینی چاہیے، اور عام دنوں میں یا حیو یا قیوم کی۔ اور کس وقت؟ کوئی وقت بھی ہو، میرا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، لیکن بابرکت جتنا اچھا وقت ہوگا اس وقت میں پڑھا جائے، جس طرح تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کا ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت ہوتا ہے، یا جمعے کے دن جمعے کے جو اوقات ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے۔ انتہائی اہم وظیفہ ہے، ہماری مشکلوں کا حل اس وظیفے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، تو ڈاکٹر محمد حسنین صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ قیامت کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ یہ انسان کی تمام شعبہ جات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کا ایک جامع نظام پیش کرتا ہے۔ اگر میں قرآن کریم کے ان موضوعات کو جن کو میں دین اسلام کا پریمبل کہوں، تو یہ موضوع بھی دین اسلام کا پریمبل ہیں، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جس کو فکر آخرت کہا جاتا ہے، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا مطالعہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ جتنے بھی نبی اس دنیا سے گزرے، جتنے بھی رسول، 313 آسمانی کتابیں، ان سب لوگوں نے جو اپنا دعوتی نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان کے 3 بنیادی نکات تھے۔ سب نے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ، اسلام کی وحدانیت توحید کی طرف بلایا۔ سب نے لوگوں نے اپنے دین کے بعد، اپنے توحید کے بعد رسالت کی طرف بلایا۔ اور پھر جو تیسرا نظریہ تھا، جو سب سے بنیادی نظریہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ قیامت کا نظریہ تھا، دوبارہ جی اٹھنے کا نظریہ تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو توحید کا نظریہ دیا، وہ جانتے تھے اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، جب ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، قولو، تو یہ کہہ دیں گے ایک اللہ نے۔ وہ کسی نہ کسی نظریے کو مانتے تھے کہ اس پوری کائنات کا کوئی تو خالق ہے۔ جب آپ نے رسالت پیش کی تو انہوں نے اتنا شور و غل نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی طرف رسول، پیغمبر، اپنے رہبر بھیجتا رہتا ہے۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی تھی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی زندگی تھی۔ ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس لیے مخالفت کی کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، لیکن انہوں نے اس رسالت کے عقیدے پہ بھی کوئی شور و غل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا احتجاج اور احتجاجی مراسلہ جس نقطہ نظر پر کیا، وہ قیامت کا نظریہ تھا۔ جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو اس پر چیخم گوئیاں ہوئیں، اس پر احتجاج ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کے نظریے کو، اس فکر کے نظریے کو، اس ڈے آف ججمنٹ کے نظریے کو اپنے دعوت کا بنیادی نقطہ بنایا۔ قیامت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک تو قیامت کبریٰ ہیں اور ایک قیامت صغریٰ ہیں۔ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی، کسی کے مال کا گم ہو جانا، کسی کے پیارے کا چلنا جانا، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی قیامت تو اس دن تھی جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ایک غم کا عالم تھا، ایک قیامت صغریٰ کا عالم تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا شخص جس کے دل کی قوت کے سامنے پہاڑ بھی لرز جاتے تھے، انہوں نے کہا اپنی تلوار باہر نکال کے، اگر آپ کسی نے کہا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس شخص کا سر اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قوت، وہ ذہانت، وہ استقامت دی۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا، من قان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو کہ محمد کی عبادت کرتا تھا جان لیں کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ من یعبد، تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لیں حی لا یموت، وہ زندہ ہیں اور دائمی ہیں۔ جب یہ باتیں کہی
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ باتیں سنی مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا جسم میرے پاؤں میرے جسم کے بوجھ اٹھانے کے متحمل نہ رہے، وہ ایک دم زمین سے گر گیا۔ اصل مسلمانوں کی قیامت تو اس دن تھی جب سرور کائنات اس دنیا سے گئے، اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح قیامت کی طرف بات کریں تو مولانا صاحب قیامت کے نزدیک آنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، صدق اللہ العظیم۔ قیامت میں لفظ اصل قیام ہے، اور قیام میں بھی اصل لفظ قاف واو اور میم، جی اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہو جانا یا کھڑا کر دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ جی اور اس کا تاریخی معنی، اس کا عرفی معنی، اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی بڑے واقعے کو، خواہ وہ اچھا واقعہ ہو یا برا واقعہ ہو، جی خوش کرنے والا واقعہ ہو یا غم زدہ کرنے والا واقعہ ہو، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ خوش کرنے والے واقعے کو وہ بھی قیامت کہتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے سوال درمیان میں پوچھ لیا، میں اس کی وضاحت کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب اچھے کی طرح میں پھر اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ایک اچھا واقعہ ہے۔ اب آپ برے کی طرف آ جائیے، جس طرح دجال کا آنا، دجال کا آنا یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ ایک برا واقعہ ہے، غمزدہ واقعہ ہے، گمراہ کرنے والا واقعہ ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ یہ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے جو پہلا سوال کیا نا کہ کیا برے واقعے کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہا جا سکتا ہے، اچھے واقعے کو بھی کہا جا سکتا ہے، میں اس واقعے کو، کیونکہ سوال بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن اب یہ دجال کا آنا یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے، لیکن یہ برا واقعہ ہے۔ اسی طرح زمین کا دھس جانا قیامت آنے سے پہلے 3 بار، یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا آنا، اور ان کا زمین کا 3 دفعہ دھس جانا مطلب زلزلے سے کس طرح؟ مطلب اس کی تفصیل ہم کرتے ہیں، میں اجمالاً، کیونکہ آپ نے جو سوال کیا پہلا سوال وہ میں نے جواب شروع کیا، آپ نے دوسرا کر دیا، اب میں تیسرے کا جواب نہیں دوں گا، پہلے آپ کے 2 سوالوں کو میں جواب دے دوں، کیونکہ آپ کی باتوں میں سے میرے کوسچنز آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سوال یہ رکھ لیتے ہیں، سنبھال کے جواب دیں گے۔ اب یاجوج اور ماجوج وہ تباہی مچا دیں گی، اور تباہی مچانے کے بعد آسمان سے ایک پرندہ اترے گا جس کی لمبی گردن ہوگی، وہ ان سب یاجوج ماجوج جو مرے ہوئے ہوں گے، جو بڑا تعفن پھیل رہا ہوگا ان کے مرنے سے، ان کو کھا جائیں گے اور زمین کو صاف کر دیں گے۔ یہ بہت برا واقعہ تھا۔ تو علامات قیامت میں سے، یعنی قیامت کسی بڑے واقعے کو کہتے ہیں، اور قیامت کے وقوع کے لیے جن علامات کا ذکر ہے اس میں کچھ واقعات وہ ہیں جو بہت اچھے ہیں، کچھ واقعات وہ ہیں جو بہت برے ہیں، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی اور سورج شق ہو گیا، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ سورج شق کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت و دعوت رسالت پھیلنے لگی تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے بے بس ہو گئے کہ ہم جتنا لوگوں کو روکتے ہیں اتنا وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یمن سے حبیب یمنی کو بلایا، وہ بادشاہ تھا، اس کو بلایا، اس کے مکہ والوں پر احسانات تھے، وہ ہدیے تحفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا تھا، تو حبیب یمنی کو بلایا گیا۔ حبیب یمنی سے کہا گیا کہ تم اس قوم کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا میں قوم کو کیسے سمجھاؤں، کیا کہوں؟ ان کا جی آپ کہو کہ وہ رسول نہیں ہے، تو اگر رسول ہیں یا رسول نہیں یہ تو دلیل پر ہوگا نا فیصلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے، سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ بھتیجے آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ فرمایا ہاں۔ فرمایا دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ فرمایا مانگو دلیل۔ تو اس نے کہا زمین کی دلیل نہیں مانگوں گا، میں آسمان کی مانگوں گا۔ فرمایا آسمان کی مانگ لو دلیل، کیونکہ نبی بے بس نہیں ہوتا، اس کی قدرت و طاقت و اختیار حکومت زمین پر جیسے ہوتی ہے اسی طرح آسمانوں پر بھی ہوتی ہے۔ ان کا کہ تم چاند کو شک کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا 14ویں کا رات جب چمکے گا رات کو تو آ جانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں آ جاؤں گا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ حضور پہنچ گئے جبل ابو قبیس پر۔ اب حضرت حبیب یمنی کے موجودگی میں
جی میرا آقا نے فرمایا دیکھ لو چاند کو. جب چاند کی طرف دیکھا تو حضور نے ایسے اشارہ فرمایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو چاند کا شک ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے, بلکہ علماء نے کہا یہ بھی ایک بہت بڑی قیامت تھی جو کفر پر ٹوٹی, کہ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آشکارا ہو کے آ گئی. اسلام کی پورے چیپٹر میں سب سے بڑا نقطہ مرکزی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جو اس کو تسلیم کر لیتا ہے وہ سب کچھ تسلیم کر لیتا ہے.